جب ہمیں معلوم ہوا کہ دین اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت دنیا میں سب سے عظیم دولت ہے، تو اس دولت کی اب حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں آپ کو راستہ چلتے ہوئے 50,000 ریال مل جائے، کیا کریں گے؟ وہ پاکٹ میں دکھاتے ہوئے چلیں گے؟ نہیں، بہت چھپا کے رکھیں گے، حفاظت کریں گے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، بڑی حفاظت کریں گے۔ کسی کے گھر میں 1 کلو 2 کلو 4 کلو سونا، وہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، گھر کے دروازے پہ رکھے گا، آنگن میں رکھ دے گا، ٹیبل پہ چھوڑ دے گا، کرسی پہ رکھ دے گا؟ نہیں، وہاں نہیں رکھے گا، گھر میں رکھے گا، اور اندر رکھے گا، اور تجوری میں رکھے گا، اور تالا لاک کرے گا۔ پھر لگانے کے بعد چیک بھی کرے گا کہیں کھل تو نہیں رہی، کہیں تالا ڈھیلا تو نہیں ہوگا، کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ انسان کے لیے سب سے عظیم شے ہے، سب سے بڑی دولت، انسان اس سے پیار کرتا ہے، انسان کو یہ بھاتا ہے، انسان کی زندگی کی چاہت ہے، یہ عظیم چیز ہے، اس لیے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ چور بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو انسان کی ٹوپی، چپل، کرتا پاجامہ، چوڑی، لباس، یہ سب نہیں ڈھونڈتا۔ کیا ڈھونڈتا ہے؟ سونا کدھر ہے، چاندی کدھر ہے، پیسے کدھر ہے، دولت کدھر ہے، تجوری کدھر ہے۔ ایک چور بھی جب چوری کرنے کے لیے گھر میں آتا ہے تو گھر کی سب سے بڑی دولت تلاش کرتا ہے، سب سے بڑی دولت، اور سب سے بڑی دولت انسان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت دین ہے، ہدایت ہے۔ تو جب ایک سونے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، پیسوں کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں، پھر ایمان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان کو خطرہ نہیں دنیا میں، صرف سونے چاندی کو خطرہ ہے، چور اس کو چرا کر لے جائے گا۔ ایمان خریدنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے سوداگر اور خریدار بھی دنیا میں ہیں، قدم قدم پر لٹیرے اور ڈکیت ہیں جو ہمارے ایمان کو نہ صرف کمزور کرنے کے لیے تاک میں اور گھات میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ایمان کا سودا بھی کرنے پہ تلے ہوئے۔ آج وہ لٹیرے، آج وہ چور ہمارے گھر میں داخل ہیں۔ شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت، یہود اور نصارہ، اسلام دشمن، تمام طاقتیں ہمارے ایمان کو خریدنے کے در پہ ہے، ہمارے اخلاق کو برباد کرنے کے در پہ ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے در پہ ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان دشمن طاقتوں کو بھانپیں، ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں، اور ان کے مکر و فریب کو جان کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ موبائل کے ذریعے آج ہمارے گھر میں دشمن داخل ہو چکا ہے، یہ ہمارے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، ایمان کو ختم اور ضائع کر رہا ہے، عمل سے دور کر رہا ہے، ہمارے اندر الحاد پیدا کر رہا ہے، اللہ سے محبت کو ختم کر رہا ہے، دین سے لا تعلقی پیدا کر رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ، موبائل، یہاں پر مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، یوٹیوب کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، ان چیزوں کے ذریعہ ہمارے گھروں میں دشمن داخل ہو چکے ہیں، اور گھر سے باہر تو دشمن ہی دشمن ہے۔ ابھی آج جانتے ہیں جتنے بھی کافر ہیں اور جتنا بھی کفر والا دین ہے، سب ایک ہو گیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے پر لگا ہوا ہے۔ سارے کافر ایک ہیں، ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے یہاں طریقہ مختلف ہے، فتوے الگ ہیں، کتابیں مختلف ہیں، راستے جدا گانا ہے۔ ہم بٹ گئے، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہوا ہو گئی، ہم ایک ہونے کے باوجود انیک ہو گئے، اور یہ کفر اور ضلالت والے یہ انیک ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ اسی لیے کہا کہ الکفر ملت واحدہ، کافر لوگ ایک ہی راستے پر چلنے والے، ان کو جب ہمیں مٹانے کی ضرورت پڑتی ہے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی اسلام کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، تو ہم آپس میں جماعت، مسلک اور فتویٰ اور
راستے دیکھنے لگتے ہیں، ہم کس راستے سے، ہمارا امام کون ہے، ہمارا طریقہ کیا، ہمارا مسئلہ کیا، ہمارا فتویٰ کیا، ہمارے قائد کون ہے، ہمارے امیر کون ہے، ہم الگ الگ ہو جاتے۔ ایک ہونے کے باوجود ہم بٹ گئے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے ایمان کو، قرآن کو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندی مت کرو، الگ الگ مت ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ہونے کے باوجود الگ الگ ہو گئے۔ تو ہمیں کم سے کم آج یہ احساس تو ہو رہا ہے ایمان بڑی چیز ہے، اور اس بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے، بڑی آسانی سے وراثت میں اور ورثے میں یہ چیز مل گئی ہے۔ لیکن کم از کم آج اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے ایمان کی نعمت سب سے عظیم دولت ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، تو اب آج سے ہم تہیہ کریں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، نہ اس دولت کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں یہ لٹیرے، اسلام کے لٹیرے، کہیں یہ اخلاق کے لٹیرے ہمارا ایمان نہ خرید لے، ہمارے اخلاق کو تباہ نہ کر دے، ہمیں دین اسلام سے دور نہ کر دے، ہمارے دل میں اسلام کے خلاف بغض نہ پیدا کر دے۔ تو ایسے اعمال کریں گے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، جس سے ہمارے اعمال کی اصلاح